السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات علماء اکرام، حفاظ اعظام، معزز حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی جو شریعت، جو اسلام ہمارے لیے مقرر کیا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے جو طریقہ ہم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اس میں ہر چیز کی رہبری موجود ہے۔ عبادت کی لائن سے بھی، معاملات کی لائن سے بھی، معاشرت کی لائن سے بھی، ہر اعتبار سے بھی اللہ نے ہم کو سکھایا۔ جب ساؤنڈ ہے نہیں، دیکھو کو نہیں بول، دیکھو ساؤنڈ کم ہے تو بولنے والے کو انٹرسٹ نہیں آتا، سننے والے کو نیند آتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ رکعت کیسا باندھنا، ہاتھ کہاں باندھنا، رکوع کیسا کرنا، سجدہ کیسا کرنا، قاعدے میں کیسا بیٹھنا، کیسا سلام پھیرنا، پھر اس کے بعد اللہ سے کیسا مانگنا، کیسا دعا کرنا، یہ ساری تفصیل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا۔ اسی طرح روزے میں بھی، روزہ کسے کہتے ہیں، روزہ کب سے شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، سحری کا آخری وقت کیا ہے، افطاری کا ابتدائی وقت کیا ہے، روزے میں کیا کرنا، کیا نہیں کرنا، کیا کھانا، کیسا بچنا، کیا پابندی ہے، ساری تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا۔ اسی طرح زکوٰۃ کس پر فرض ہے، کتنے مال پر فرض ہے، کتنی زکوٰۃ فرض ہے، کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، یہ ساری تفصیل اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو سکھایا۔ اسی طرح حج کے بارے میں بھی، حج کس کے اوپر فرض ہے، اور حج میں کیسا طواف کرنا، صفا مروہ کے درمیان کیسا سعی کرنا،
مینا عرفات مزدلفہ میں کیسا وقت گزارنا، ہر چیز کی تفصیل سکھایا۔ اسی طرح سے عبادت سے ہٹ کر باہر کی چیز، بیپار کیسا کرنا۔ بیپار بولے تو یہ ہمارا پیسہ لگا کو ہمیں پیٹوڑی رکھی، ہمیں دکان بڑی کرائے پر لیے ہیں، جیسا چاہے ہمیں بیچ سکتے ہیں، جیسا مال چاہے بیچ سکتے ہیں، جتنا چاہے ریٹ رکھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تفصیل سکھایا۔ کاروبار میں، دکانداری میں، تجارت میں، بزنس میں جھوٹ نہیں بولنا، جیسا دوسرے چیزوں میں بھی جھوٹ نہیں بولنا، اسی طرح سے کاروبار میں بھی جھوٹ نہیں بولنا، مال میں ملاوٹ کر کے دھوکہ نہیں دینا، بہت زیادہ ٹو مچ کر کے قیمت بھی ریٹ بھی نہیں رکھنا۔ اسی طرح سے ہر معاملہ، ہر کام شریعت میں ہم کو سکھایا گیا ہے۔ اسی طرح سے نکاح کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے، نکاح کیسا ہونا چاہیے، نکاح سے پہلے کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، کس چیز کو بنیاد بنا کر ہمیں نکاح کا رشتہ قائم کرنا چاہیے۔ ہر عمل کو اللہ کے نبی نے ہم کو سکھایا ہے۔ نکاح کے بارے میں بھی بہت تفصیل سے سکھایا ہے، سمجھایا ہے، خود عمل کر کے دکھایا ہے۔ بیوی کی ذمہ داری شوہر کے اوپر کیا ہے، شوہر کی ذمہ داری بیوی کے اوپر کیا ہے، عورت کو اپنے شوہر کا کیسا ادب کرنا چاہیے، کیسا احترام کرنا چاہیے، کیسا خدمت کرنا چاہیے، اس کی ہر بات پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح شوہر کو بھی حکم دیا گیا، تاکید کی گئی، بیوی کے ساتھ کیسے اخلاق برتنا چاہیے، کس طرح ان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ یہ ساری تفصیل شریعت میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا۔ اب ہمیں جیسا نماز میں جیسا اللہ کے نبی بولے ویسا نماز پڑھتے ہیں، جیسا اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ رکھنے میں جو کنڈیشن ہے ویسا روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ میں، حج میں، اس میں کوئی بھی شریعت کے خلاف نہیں چلتا۔ چلتے گا کام کریں؟ ارے سحری صبح صادق سے پہلے ختم کرو بولے، اشراق کے بعد ختم کرتے ہیں کیا؟ نہیں کرتے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ نبی کی بات اللہ کا حکم ہے، نبی کی بات اللہ کا حکم دونوں برابر ہے۔ اللہ نے جو فرمایا نبی نے وہی فرمایا، اور نبی وہی فرماتے ہیں جو اللہ نے حکم کیا ہے۔ تو جس طرح نماز، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، باہی بہت سارے چیزوں میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر 100% عمل کرتے نہیں کرتے؟ ذرا نیچے دیکھو، ادھر ادھر بولتے سے دیکھے تو بات سمجھ میں آتی، سائڈ میں دیکھتے ہیں تو وہ توڑے کو دیکھتے تو توڑا سمجھ میں آتا، وہ گھڑیال کی طرف دیکھ لیتے بیٹھے تو گھڑیال کے اوپر دماغ چلے جاتا۔ اس لیے آنکھ بھی، کان بھی، دماغ بھی، یہ تینوں چیزیں جس کی طرف جاتی ہیں یہ تینوں مکس ہو کر دل میں بھیجتے ہیں۔ کہاں بھیجتے ہیں؟ نظر، یہ بھی بہت ضروری ہے، اسی طرح کان توجہ سے سننا بھی ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا؟ اللہ نے جو دماغ دیا ہے اسے لگانا، غور کرنا کیا بول رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں۔ خاموش آ کر بیٹھ گئے کہ آگے نکاح ہے بولے تو ہمیں یہ سبھی ہمارے کو کیا آنے کا ہے، ہمارا جنگ کا میدان تو فنکشن ہال ہے، ہماری جنگ کا میدان کہاں ہے؟ کرسی پہ بیٹھے رہے تو بھی جا کے اس کے پیٹھ کے اوپر مسلط ہو جانا ہے،
یہاں کیا کرنے کا ہے، ٹائم پاس کرنا، ایسا سمجھ رہے ہیں کیا؟ وہ کھلانا پلانا ہمیشہ چلتا رہتا ہے، کون سی کی دعوت آتی رہتی ہے، جاتی رہتی ہے، کھاتے رہتے ہیں، ہضم کرتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول کی بات نکاح کی مجلس میں ہم سننے کے لیے آئے ہیں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ غور سے سننا، سمجھنا، نہیں سمجھ میں آیا تو جاننے والوں کو، بولنے والوں کو پوچھ کر معلوم کر لینا، پھر یہی چیز ہمیں خود عمل کرنا۔ نکاح نہیں ہوا ہے تو نکاح میں ان چیزوں پر عمل کرنا، یا ہماری اولاد کو نکاح ہونا ہے تو اس میں عمل کرنا، یا رشتہ داروں میں، دوست احباب میں جن کے گھر میں نکاح ہونا ہے، رشتے تلاش کر رہے ہیں، ویسے جگہ میں بھی جا کر کیا کرنا، ان باتوں کو پھیلانے کی کوشش کرنا۔ نماز میں کون تو بھی غلطی کرے تو چپ کے دیکھو بیٹھتے ہیں، ارے کیا بولتے نہیں، ابھی بھی چپ کے بیٹھے ہیں۔ نماز میں مثلا سب کھڑی ہے، ایک آدمی آیا ہمارے ساتھ میں شریک ہوا، ہمارے سے پہلے، پیش امام سے پہلے رکوع میں جا رہا ہے، سجدے میں جا رہا ہے، سب سے پہلے اٹھ جا رہا ہے، آپ دیکھ کر خوش ہوتی کیا؟ ہوتی؟ ارے کون تو ہے ہاتھ اٹھا ویسا خوش ہونے والے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ نماز ہے، نماز کا طریقہ ہے، ڈھنگ ہے، اس کی ترتیب ہے، جیسا اللہ کے نبی نے فرمایا ویسا عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی کھل کر اس کی مخالفت کر رہا ہے، الگ کر رہا ہے، اسے روکنا، اسے لائن کو لانا ہر مسلمان کی کیا ہے؟ ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے اکثر دیکھا گیا نماز میں تو پابندی کرتے ہیں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں پابندی کرتے ہیں، لیکن نکاح میں من مانی کرتے ہیں۔ من مانی بولے تو من کے معنی دل، من مانی، دل جو مانتا ہے وہ کرتے ہیں، دل نہیں مانا تو نہیں کرتے۔ مولانا بولیں گے، کون بھی بولیں گے، انہیں کیا لے بھائی بولتے رہتے ہیں، ہمارا دل مانا تو، من اگر مانا تو فوراً عمل کرتے ہیں، دل نہیں مانا، ہمارا من نہیں مانا تو کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دو، ایسا نہیں کرتے۔ جس طرح تمام عبادتوں میں عمل کرتے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق، اسی طرح نکاح میں بھی ہمیں عمل کرنا۔ نکاح میں خیر و برکت ہونا، یہ رشتہ نکاح پائیدار ہونا، ہمیشہ کی خوشی، محبت، الفت حاصل ہونا، جینا، اچھا چلنا، بولے تو کیا کرنا؟ شریعت کے مطابق عمل کرنا۔ شریعت سے ہٹ گئے، ہائی وے سے گاڑی ہٹ گئی تو ہائی وے قریب آ گیا، پہلے حیدرآباد روڈ پہ تو ادھر نہیں تھا، اب ادھر آ گیا ہے، قریب میں آ گیا ہے، آپ کے گاؤں میں سے تقریباً ہر گاؤں کے بازو سے جا رہا ہے۔ کبھی کبھی جا کے وہاں کھڑ کو تھوڑی دیر دیکھنا، ہائی وے بولے تو کیسا رہتا ہے، ہائی وے سے ہٹ گیا تو کیسا رہتا ہے۔ ہائی وے کو سیدھا جاتے رہے تو منزل کو پہنچتے ہیں، منزل بولے تو جہاں ہم کو جانا ہے، جس گاؤں کو پہنچنا ہے وہاں تک پہنچتے ہیں۔ ہائی وے سے ہٹ گئے تو گڑھا ہے تو گڑھے میں پڑتے ہیں، یا اگر کوئی دیوار ہے، کوئی اور چیز ہے، اسے ٹکراتے ہیں۔ کہاں پڑتی؟ ندی ہے تو ندی میں پڑتی نہیں، بس سب اللہ کے۔ ہائی وے سے ہٹ گئے تو ہے سو ہے بول نہیں سکتے کیا ہونے والا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک لکیر ایسا سیدھی کھینچے، کیا کریں؟ آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس زمانے میں پین، پینسل، نوٹس بورڈ، چاک پیس نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی رہتی تھی، آپ نے اس کے ذریعے سے زمین پر ایک ایسی لمبی لکیر کھینچی، اس کے بعد پھر ایسا آڑے لکیریں کھینچے۔ سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ ذرا سمجھ میں ایسا لگا، دیکھتے رہو، ایسا آڑے لکیریں کھینچے۔ اس کے بعد صحابہ سے پوچھے، لوگوں کیا تم جانتے ہو کیا چیز ہے، اور میں نے اس طرح لکیریں کیوں کھینچا؟ صحابہ کی عادت تھی، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہم کو کیا معلوم ہے۔ اس لیے بڑے لوگوں کے پاس، اہل علم کے پاس، اساتذہ کے پاس، یا کوئی اپنے مرشد ہے، کوئی اللہ والے ہیں، تو ان کے سامنے
بڑھ چڑھ کو اپنی معلومات ہے سب پورا گھڑا خالی کر لینا، معلومات کا جو ذخیرہ ہے جو کچھ بھی ہے اسے فوراً باہر ڈالنا نہیں، بلکہ انتظار کرنا، ان سے ہمیں سیکھنا ہے، معلومات حاصل کرنا ہے۔ صحابہ بولے اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، تو حضور نے فرمایا لوگوں غور سے دیکھو۔ کیا بولے؟ غور سے، ارے لکیر کھینچے نا، اسے دیکھو، اس لیے بیان میں ہمیں کیا کرنا؟ غور سے دیکھنا نا، لکیریں نہیں، جانماز ہٹانا بولے تو مشکل ہوتا ہے، اس لیے آپ لوگ سمجھدار ہیں، وہ خالی ایسا ہاتھ بتائیں، لیکن دیکھے تو سمجھ میں آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے یہ جو پہلی لکیر ہے جو میں نے سیدھا کھینچا ہے یہ صراط مستقیم ہے۔ کیا بولے؟ صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ نماز میں الحم کا سورہ پڑھتے ہیں، اس میں اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ میں الحم کے سورہ میں آیت ہے، اس کے معنی کہ یا اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا۔ مستقیم کہتے ہیں سیدھا، صراط کے معنی راستہ، سیدھے راستے پر چلا۔ تو حضور نے فرمایا یہی یہ بڑی لکیر جو سیدھی میں نے کھینچا ہے یہ صراط مستقیم ہے، اسی کے لیے ہم کو دعا کرنا ہے۔ اور یہ جو آڑی لکیریں ہیں یہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں۔ صراط مستقیم پر جو چلتا ہے چل کر منزل مقصود پر، آخرت میں ہماری سب کی منزل مقصود کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو صراط مستقیم پر جو سیدھا چلے گا جنت کو جائے گا، اور یہ جو بیچ کی لکیریں آڑی لکیریں ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، ادھر ادھر، ادھر مڑے گا لیفٹ میں رائٹ میں، اگر بدلتا رہے گا وہ منزل کو نہیں پہنچتا۔ یہ شیطانی راستے ہیں، یہ آڑی لکیریں ہیں، یہ تمہارے لیے خطرے کی لکیریں ہیں۔ اس لیے صراط مستقیم پر ہم کو چلنا ہے۔ یہ لکیر حضور نے کھینچ کر دکھایا۔ صراط مستقیم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے جس کام کو کرنے کے لیے کہا ہے وہ صراط مستقیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ صراط مستقیم، اس لیے اس پر ہم کو عمل کرنا ضروری ہے۔ تو نماز میں ہم قرآن و حدیث پر چل رہے ہیں، باقی ساری عبادتوں میں چل رہے ہیں، نکاح کا مسئلہ آتے ہی فوراً ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ یہ نماز کا کیا تبدیل، روزہ کا کیا تبدیل، یہ ہمارا کام۔ شو سمجھتا ہے میری پسند اس میں چلتی ہے، ماں باپ رشتہ دار سوچتے ہیں یہ ہمارے دل میں جیسا آئے گا ویسا کرنا ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ مومن کا ہر عمل، زندگی کا ہر لمحہ، ہر کام شریعت کے ساتھ بنا ہوا ہے۔ شریعت کے داؤ میں ہم سب بنے ہوئے ہیں، اس سے ہٹ نہیں سکتے۔ مسلمان کی زندگی شریعت کی زندگی جو بتایا ہے اس پر عمل کریں۔ اب شادی بیاہ میں فرمایا نکاح سے پہلے بھی چند ذمہ داریاں ہیں، نکاح کے بعد بھی ذمہ داریاں ہیں۔ نکاح سے پہلے کی ذمہ داری، عام طور پر لوگ 4 چیزوں پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ شادی سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ بہو کو لانا والے تو کیا کرتے ہیں؟ 4 چیزوں کا خیال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بچی کو دوسرے کے گھر کو دینا والے پر بھی 4 چیزوں پر کامن، عام طور پر 4 چیزوں کے اوپر خیال جاتا ہے۔ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ خوبصورتی کو دیکھتے ہیں۔ بچہ خوبصورت رہنا، چاند کا ٹکڑا رہنا، بہو کیسی رہنا، پورے محلے میں پورے خاندان میں نہیں رہنا، ویسی رہنا۔ آپ بولے تو آپ ہی نہیں، آپ نہیں بولتے رہیں گے، ویسا جنرل بات بول رہا ہوں۔ آپ تو ماشاءاللہ ہمارے علاقے میں ایسے دیوانی پچی کسی نہیں ہے، ماشاءاللہ بہت سمجھدار لوگ ہیں۔ تو مالدار خوبصورتی کے اوپر آدمی کی نظر جاتی ہے،
دولہے کی بھی نظر وہی ہوتی ہے، دلہن کی بھی نظر وہی ہوتی ہے، ادھر کے ادھر کے دونوں خاندانوں کی نگاہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے جوڑا اچھا رہنا وہی ہو۔ کون سا جوڑا؟ کپڑے نہیں، میاں بیوی کا جوڑا، مہینے مہینے سالہ سالہ لگاتے ہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا گیا 8 سال 7 سال 10 سال جوڑا برابر ملتا نہیں ہے، جوڑا برابر ملتا نہیں، اس لیے تلاش کرتے 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 سال ہر سال لگا دیتے ہیں، بچے جوانی کی عمر سے پار ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ مال، بینک بیلنس، پیسہ رہنا، گھر خاص ہے نہیں، کیا تو بھی ذرا جنگل جھاڑ ہے نہیں، اجلا پیلا ہے نہیں، سمجھتے نا اجلا پیلا والے تو اجلا پیلا نہیں سمجھے تو کیا ہے وہ؟ سونا چاندی، اجلا پیلا والے تو سونا چاندی۔ اور پھر اس کے بعد شادی کے خرچہ کو بھی پیسے وہیں مانگ لینا، بڑا فنکشن ہال ہونا، بہترین پکوان ہونا، پیسہ ان کا ہونا، نام ہمارا ہونا، کیا پلان ہے رکھو؟ پیسہ ان کا ہونا، نام ہمارا ہونا۔ ایک جگہ ولیمہ میں جانے کا موقع ہوا، بہت شاندار دعوت کرے، بہت پیسہ خرچہ کرے، میرا کیا بھی نہیں تھی بولا، چھوٹا باپ کیا بولے میرا کیا بھی نہیں بھائی، ادھر سے نہیں یہاں خرچہ کر، لانے کی ضرورت کیا تھی؟ لانے پوچھ کر لانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس طرح خرچ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بولے تو ہر ایک بچے کو بھی میں احساس کر لیتا ہوں، اسے نہیں کرے تو کم دکھتی ادیا میں، اس کے واسطے اس بار ذرا نہیں رہے تو بھی ذرا منگلیوں پیسے، کیا بول تو منگلی ہے تو کٹنا گا۔ ایسے غیر ضروری رسم و رواج اتنے شادی بیاہ میں جڑ گئے ہیں، جمع ہو گئے ہیں، اللہ اکبر، اللہ رحم فرمانا۔ شادی بولے تو خرافات کا مرکز بن گئی، سنتوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ شادی کرنا اللہ کا حکم ہے، 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت ہے، اس میں سنتوں کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ ابھی اللہ کا کرم ہے، شادی کا ایک اور انداز پہلے ہوتا تھا، دھپٹے مارنے کا، آج کے حساب سے ڈی جے، اس کا نام کیا ہے؟ ڈی جے، بینڈ باجا بولتے تھے، اب ذرا نام بدل کر ڈی جے انگلش میں آ گئی۔ ایسے خرافات بہت ہوتے تھے، اللہ کے کرم ہے وہ باہر کے ناچنے اچھلنے کے کم ہو گئی، یہ گپ چپ کے غلط کامات جاری ہے۔ شادی کی بات شروع ہے، خوشی، طلاق طلاق، پیسہ، اچھا گھرانہ بتاؤ۔ اب بیچارے بتانے والے رہبر ہیں، انہوں نے کتنا اچھا بتائے گا اتنا اچھا مجھے بھی آتا ہے، کتنا اچھا بتائے گی اتنا اچھا مجھے آتا ہے، پرسنٹیج، پلاٹا میں پرسنٹیج، گھران دلانے میں، رشتے لگانے میں۔ اس طرح سے ایک عجیب نکاح کا مسئلہ شریعت میں سب سے آسان، 2 رکعت نماز پڑھنے تو بھی کم سے کم 2-3 منٹ لگیں گے، لیکن نکاح کا جو عبادت کا ہے وہ صرف 2 منٹ سے پہلے ہو جاتا ہے۔ کیا فلاں کی بیٹی سے آپ کا نکاح طے کیا گیا ہے، اتنے مہر میں، 2 گواہ ہے، بچی کی طرف سے وکیل ہے، کہ آپ کو منظور ہے، قبول ہے؟ دولہے نے کہہ دیا الحمدللہ نکاح ہو گیا، پہلے سو کپڑے کافی ہیں، دعوت کوئی ضروری نہیں ہے۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں صحابہ کے نکاح بغیر دعوت کے، کوئی اہتمام نہیں، نہ میٹھا ہے، نہ چائے ہے، نہ کوئی شیرینی ہے، کچھ نہیں، نکاح ہوگا الحمدللہ ہوگا۔ اس لیے شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کو اتنا آسان بناؤ، آدمی عمل کرنے میں اسے تکلیف نہ ہو،
نکاح کو اگر مشکل کریں گے، کنڈیشن لگیں گے، مال کا ڈیمانڈ کریں گے، نکاح کے لیے فنکشن ہال کا سلیکشن کریں گے، کپڑوں کا سلیکشن کریں گے، حیدرآباد سے کپڑے لا رہے ہیں، بنگلور سے لا رہے ہیں اور پکانے کے لیے حیدرآباد سے بلا رہے ہیں، سودا خریدنے کے لیے کرنول کو جا رہے ہیں، اللہ رحم کرے، ایسا ایک مستقل کام بن جاتا ہے جو مشکل معلوم ہوتا ہے، مالدار لوگ اسے کا ایسا ڈیکوریشن کھڑا کر دیتے ہیں، غریب آدمی کو اس محلے میں رہنے والا ہمت نہیں بس ہوتی، یہ مالدار ہے یہ تو بہت شان سے کر رہا ہے، میں غریب ہوں، میری بچی کی شادی کیسا ہوگی؟ اتنے خرافات اس میں ایڈ ہو گئے ہیں، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، فنکشن ہال کوئی کنڈیشن نہیں، مسجد میں بیٹھ کے کرنا۔ سفر میں صحابہ کے بہت سارے رشتے سفر ہی میں ہو گئے، اس زمانے میں اس دور میں بھی ہو گئے۔ ہمارے بزرگوں بڑے بڑے بنگلور میں مسجد میں نماز کو آئے تھے، ملاقات تھی، بیٹھے بیٹھے بولے حضرت بچی کا وقت آ گیا ہے، نکاح کا، بچی بالغ ہو گئی ہے، تلاش کر رہا ہوں، رشتہ کہاں کرنا ہے، دعا کرو، دعا کرو نیک رشتہ مل جائے۔ وہ حضرت دعا کرو تو فوراً دعا کرے قبول ہو گئی۔ کیا بولے؟ اگر آپ تیار ہیں تو میرا بھی بیٹا تیار ہے، شادی کی عمر ہے، آپ اگر تیار ہیں تو میں بھی تیار ہوں۔ دونوں باپ، بچی کے باپ درخواست کرے دعا کرو، اور کو بچے کے باپ بولے اگر آپ تیار ہیں تو میں بچے کو کر لینے تیار ہوں۔ بات ہو گئی، تھوڑی دیر کے اندر گھر میں بات پہنچا دیے، دوسرے یا تیسرے دن مسجد میں آئے، جو آدمی تھے ان کے سامنے ایجاب قبول ہو گیا، نکاح ختم۔ اس طرح شادی کا مسئلہ بہت آسان ہے۔ اب اگر اسے بڑھاتے گئے لمبا ہوتا اتنا لمبا ہوتا ہے بیان نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے عزیزو بھائیو بزرگوں دوستو، ہم لوگ بھی نیت کریں، اگر ہم نکاح کو اللہ کا حکم سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے، کس کا حکم ہے یہ؟ ارے کسی کو ڈاؤٹ ہے کیا؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، اللہ نے فرمایا تم اپنی پسند سے نکاح کرو، اللہ کا حکم ہے نہیں، جیسا اقیموا الصلاۃ، نماز فرض ہے۔ صحت مند آدمی کے لیے جس کو نان و نفقے کی استعداد ہے اس کے اوپر بھی نکاح فرض ہے۔ اب نماز پڑھو، اللہ نے فرمایا، نبی نے پڑھ کر دکھایا، کیسا پڑھنا؟ نبیوں نے نکاح کر کے دکھایا، نکاح کیسا کرنا؟ اب ہمیں قرآن کی آیت کو بھول گئے، نبی کے طریقے کو بازو رکھ دیے، اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم من کے راجا ہیں، ہمارے دل میں جو شکل نکاح کی ہو سکتی ہے، فنکشن کی ہو سکتی ہے، جیسا شان ہم دکھا سکتے ہیں دکھاؤ۔ شریعت سے ہٹ گئے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جیسا میں نے عرض کیا، 4 چیزوں پر دیکھا جاتا ہے، پہلے خوبصورتی، دوسرا مال، اور تیسری چیز خاندان۔ شیخ ہے وہ تو شیخان چھونا، بیگ ہے تو بیگان چھونا، نائک رہا تو نائکی چھونا، مل گیا الحمدللہ، لیکن اسے بنیاد بنا کر تلاش کرتے کرتے سالہ سال نہیں گزارنا۔ چوتھی چیز ہے دینداری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا مزاج بتایا، عام طور پر لوگوں کی نظر 4 چیزوں کی طرف جاتی ہے۔ جب رشتے کا نمبر آتا ہے، بچوں کا شادی بیاہ کا مسئلہ سامنے آتا ہے، تو عام طور پر لوگ 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ پہلی 3 چیزیں بیکار ہیں، ختم ہونے والے ہیں۔ کتنا خوبصورت لڑکا ہو لڑکی ہو، چند سالوں کے بعد وہ تصویر نہیں رہتی۔ کتنا بھی مال آپ لے لو، بغیر مانگے کے بھی لے لو، تو بھی وہ مال باقی نہیں رہتا۔ لکھپتیوں کے خاندان میں شادی ہو گئی، شادی کے چند سالوں کے بعد فٹ پاٹ پہ آ جاتا۔ اسی طرح خاندان کو بھی کوئی گارنٹی نہیں۔ سب سے اہم چیز وہ دینداری ہے۔
اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فظفر بذات الدین، دیندار عورت سے، دیندار لڑکے سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ مجموعی طور پر نکاح کا جو عمل ہے، شادی کا عمل ہے، یہ خرچ کرنے کی جگہ نہیں، مال خرچ کر کے طاقت بتانے کی جگہ نہیں، اپنے گھرانے کی شان بتانے کی یہاں ضرورت نہیں۔ مال خرچ کرنے کی جگہ دوسری ہے، اپنے خاندان کا بل دکھانے کی جگہ دوسری ہے۔ جہاں خرچ کرو بولے تو وہاں نہیں کرتے، جہاں نکو بولے تو خرچہ کرتے۔ اس لیے عزیز و بھائیو، بزرگوں، دوستو، جتنا ہو سکے ہم بیان کے ذریعے سے بول سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، مگر آپ چھپ کر کٹنا مجھے تو ہمیں ہاتھ نہیں پکڑ سکتے ہیں۔ یہ کون پکڑنا؟ اللہ۔ جس کے ساتھ نمبر آتا ہے انہوں پکڑنا۔ اللہ سے دعا مانگتے رہنا کہ یا اللہ خرافات سے نکاح کو پاک صاف بنا۔ جس نکاح میں جتنی سادگی اور جتنا دینداری اور جتنا اللہ اس کے رسول کی سنتوں کا لحاظ کیا جاتا ہے، فضول خرچی سے بچا جاتا ہے، وہ رشتے پائیدار ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ جتنے مال کو ملحوظ رکھا گیا ہے ان رشتوں میں محبت پائیدار نہیں ہوتی۔ واقعات بہت ہے، انشاءاللہ ابھی کبھی موقع ہوا، ابھی یہاں بولیں گے حضرت دیر ہو جاتی ہے، وہاں تو چکما چک گرم ہے، جلدی نماز پڑھنا ہے، بھاگنا ہے۔ جو بھی ہو، اللہ نے آپ نے توجہ سے سنا ہے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔